نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارہ جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی 52ویں نشست 52nd ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ باب نمبر 179، باب ما جاء فی القراءۃ فی صلاۃ اللیل۔ یہ باب ہے رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی قراءت کے بیان میں۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1349 سے ہوگی۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع حدثنا مسعر عن ابی العلا عن یحیی بن جعد عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت كنت اسمع قراءة النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باللیل وانا علی عریشی۔ حضرت ام ہانی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں میں اپنے تخت پر، اپنے اس تخت پر جس پر سویا کرتی تھی، میں اپنے تخت پر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز سنتی تھی رات میں۔ حدیث نمبر 1350، حدثنا بکر بن خلف ابو بشر حدثنا یحیی بن سعید عن قدامہ ابن عبداللہ عن جسرہ بنت دجاجہ قالت سمعت ابا ذر یقول قام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بآیۃ حتی اصبح یرددها والآیۃ ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ جسرہ بنت دجاجہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح تک ایک آیت کی بار بار تلاوت فرماتے رہے، یعنی ایک آیت کو صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے، اور وہ آیت تھی ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، غلبہ والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قیامت کے دن، جب اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی امت کو کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اللہ اور خدا مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے دل میں کیا ہے، یعنی میں اگر کچھ چھپا رہا ہوں تو وہ تو جانتا ہے، اور تیرے اندر جو بات ہے وہ میں نہیں جانتا، پھر بھی اگر تو انہیں معاف کر دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تجھے اختیار ہے تو جو چاہے کرے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بے شک اس بات پر قادر ہے، تجھے اس بات پر غلبہ حاصل ہے کہ تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ اسی آیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا کے طور پر پیش فرمایا۔ حدیث نمبر 1351، حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن سعد بن عبادہ عن المستورد ابن الاحنف عن صلۃ بن زفر عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی فکان اذا مر بآیت رحمت سأل واذا مر بآیت عذاب استجار واذا مر بآیت فیہا تنزیہ للہ سبح۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو جب آپ آیت رحمت کے پاس سے گزرتے، یعنی جب پڑھتے ہوئے کوئی ایسی آیت جس میں رحمت کی بات ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے
اور جب کسی عذاب کی آیت کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی پناہ مانگتے، اس سے پناہ مانگتے، اور جب آپ کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس طرح کی جو بھی آیتیں ہوتیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1352، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا علی بن ہاشم عن ابن ابی لیلہ عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابی لیلہ قال صلیت الى جنب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يصلي من اللیل تطوعا فمر بآیت عذاب فقال اعوذ باللہ من النار وویل لأہل النار۔ حضرت ابو لیلہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلو میں نماز پڑھی، اس حال میں کہ وہ رات میں تطوع اور نفل نماز ادا فرما رہے تھے۔ فمر بآیت عذاب، تو وہ آیت عذاب کے پاس سے گزرے، یعنی جب وہ پڑھتے ہوئے عذاب کی آیت آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، وویل لأہل النار، اور جہنمیوں کے لیے خرابی ہے۔ حدیث نمبر 1353، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا جریر بن حازم عن قتادہ قال سألت انس بن مالک عن قراءة النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال كان يمد صوته مدا۔ قتادہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا، یعنی یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قراءت فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے پڑھنے کا انداز کیا ہوتا، کس انداز سے، کتنی بلند آواز سے آپ قراءت فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کان یمدہ صوتہ مدا، کان یمد صوتہ مدا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آواز کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1354، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن برد بن سنان عن عبادہ بن نسی عن غضیف ابن الحارث قال اتیت عائشة فقلت اکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجہر بالقرآن او یخافت به قالت ربما جہر وربما خافت قلت واللہ اکبر الحمد للہ الذی جعل فی هذا الامر سعة۔ غضیف بن حارث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کبھی آپ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، کبھی آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی، گنجائش رکھی۔ تو ان احادیث سے، اس باب کی تمام احادیث سے جملہ طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز کے ساتھ بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ چونکہ رات کی نماز میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، لیکن اگر مقتدی مصلی یعنی نماز پڑھنے والا اگر تنہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے دونوں طور پہ گنجائش ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرنا چاہے تو بلند سے کر سکتا ہے، اور آہستہ اگر پڑھنا چاہے تو آہستہ پڑھ سکتا ہے۔ یہی حال تہجد میں بھی ہے کہ اگر مصلی پڑھنا چاہے تو آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ باب نمبر 180، باب ما جاء فی الدعاء اذا قام الرجل من اللیل، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب انسان رات کی نماز پڑھ لے، یعنی تہجد کی نماز پڑھ لے، تو اس کے بعد دعا کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر 1355 حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن سلیمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت مالك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے بعد کہتے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طرح فرماتے تھے: اے اللہ، تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، بے شک تو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے، زمین و آسمان اور اس کی تمام چیزوں کا تو نور ہے۔ نور سے مراد یعنی تمام زمین اور آسمان اور اس کی تمام چیزوں کو روشن کرنے والا تو ہی ہے، اس کو روشن کرنے والا، روشنی عطا فرمانے والا، اس کے اندر ضیاء دینے والا، نور دینے والا تو ہی ہے۔ انت قیام السماوات والارض ومن فیہن، بے شک تو دائمی ہے، یعنی یا اللہ تو ہی ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں کو قائم و دائم رکھنے والا ہے۔ بے شک تو ہی زمین، آسمان اور اس کے اندر بسنے والی، اس کے اندر رہنے والی چیزوں کو قائم و دائم، قائم رکھنے والا تو ہی ہے، باقی رکھنے والا تو ہی ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور بے شک تیرے لیے حمد ہے۔ انت مالک السماوات والارض ومن فیہن، زمین، آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں کا تو ہی مالک ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے۔ انت الحق، تو ہی حق ہے، یعنی تو ہی ثابت اور محقق ہے، یعنی جب سے تو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اس سے پہلے سے ہی تو ثابت و محقق ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تیرا وعدہ حق ہے، یعنی جو تو نے وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے اور مومنات سے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی خود تو نے قرآن کریم میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس طرح اور بھی جو وعدے ہیں تیرے مسلمانوں سے متعلق، وہ سب وعدے تیرے حق ہیں، یعنی وہ ضرور پورے ہوں گے۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور تجھ سے ملنا حق ہے۔ تجھ سے ملنا کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کو جب موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملنے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے وہ اس طور پر کہ موت آنے کے بعد انسان دوسری دنیا میں جب جاتا ہے، وہاں سے اب وہ محشر کے میدان سے قریب ہوتا ہے، پھر محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء ہوگی۔ لقاء ایک الگ چیز ہے اور دید ایک الگ چیز۔ جیسے ایک انسان سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسے دیکھیں نہیں، یعنی آنکھوں پر اگر پٹی باندھ دی جائے تو ملاقات تو کہنا ہوگا لیکن دیدار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات تو ہوگی کافر و مومن سب کی، لیکن دیدار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کرائے گا جنت میں۔ تو لقاؤ کا حقن کا وہی مطلب ہے کہ تجھ سے ملنا حق ہے، یعنی موت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے سلسلے میں بھی۔ تیری بات حق ہے، یعنی جو تو نے کلام کیا ہے وہ حق ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ کہ جنت حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت ثابت ہے، اور جنت ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ جنت موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں عقیدہ بھی یہی ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہیں جنت میں ہی ٹھہرایا تھا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہے، اور وہ پورا واقعہ جو قرآن و احادیث کے مجموعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم و حوا جنت میں رہے،
پھر اس کے بعد انہیں ایک پھل ایک درخت سے انکار کیا گیا تھا کہ وہ اس سے نہیں کھانا ہے، پھر بھی اس سے کھانے کے بعد انہیں دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ پوری بات جنت میں ہوئی تھی۔ تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے، والنار حق، اور جہنم بھی حق ہے، یعنی جہنم بھی پیدا کیا جا چکا ہے۔ اور اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی راتوں میں میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں ایسا اس طرح لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وغیرہ۔ والساعۃ حق، قیامت بھی حق ہے۔ قیامت یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا جو پہلے کچھ بھی نہیں تھی اب پھر ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ، انس و جن، چرند پرند، جتنے بھی جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، پہاڑ، دریا، جھیل، نہریں، کچھ بھی نہیں بچے گی، یہاں تک کہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، اور زمین کے پہاڑ روئی کے غالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی ختم فرما دے گا۔ والنبیون حق، اور تمام نبی حق ہیں، یعنی جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب حق ہیں، اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے میں حق بجانب ہیں۔ وہ محمد حق، اور محمد بھی حق ہیں۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی اپنی گردن جھکائی، وبک آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر ہی میں نے بھروسہ کیا، والیک انبت، اور تیری طرف ہی رجوع لایا، یعنی تجھ سے ہی ہم نے توبہ کی، وبک خاصمت، اور اے اللہ میں تجھ سے مطلب تیرے ہی علم سے اور تیرے ہی قوت سے، یعنی وہ قوت جو تو ہمیں عطا فرماتا ہے، تیری اسی قوت سے میں مخاصمہ کرتا ہوں، اپنے مخالفین سے مخاصمہ کرتا ہوں، مقدمہ کرتا ہوں، جس کو لڑائی کہتے ہیں، یعنی کہ لیکن لڑائی اور مخاصمہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہاتھ سے ہوتی ہے اور مخاصمہ حجت سے ہوتا ہے، دلیل سے ہوتی ہے۔ تو وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور میں تیری طرف ہی محاکمہ کرتا ہوں، یعنی تمام چیزوں میں تجھے ہی میں فیصل مانتا ہوں اور فیصلہ کرنے والا تجھے ہی مانتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو اے اللہ جو میرے گزشتہ گناہ ہیں اور جو میرے بعد میں ہونے والے ہیں ان سب کو تو معاف فرما دے۔ وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے پوشیدہ میں کیا ہے یعنی چھپا کر جو گناہ کیے ہیں، اور اعلانیہ طور پر ظاہر طور پر جو گناہ کیے ہیں ان سب کو بھی تو معاف فرما دے۔ انت المقدم و انت المؤخر، بے شک تو ہی ہے جو سب سے پہلے ہے اور بے شک تو ہی ہے جو سب کے بعد رہے گا۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی ہے، یعنی صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت، یعنی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت مگر تجھ سے ہی، تیری ہی توفیق سے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے۔ حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا سفیان بن عیینہ حدثنا سلیمان بن ابی مسلم الاحول خال بن ابی نجیح سمع طاووسا عن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل للتہجد فذکر نحوه۔ سلیمان بن ابو مسلم الاحول بیان کرتے ہیں، یہ ابن ابی نجیح کے خالو ہیں، کہ انہوں نے طاووس سے کہتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو یہ دعا فرماتے تھے، اور پھر وہ پوری دعا وہی جو اوپر ذکر ہوئی اسی دعا کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔
حدیث نمبر 1356 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحباب عن معاویہ بن صالح حدثني ازہر بن سعید عن عاصم بن حمید قال سألت عائشة ماذا كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يفتتح به قیام اللیل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة۔ عاصم بن حمید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام اللیل کی شروعات کیسے فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب قیام اللیل اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو شروع کس طرح کرتے تھے نماز کو۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی یہ بات نہیں پوچھی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 10 مرتبہ تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، 10 مرتبہ تحمید کرتے یعنی الحمدللہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے، اور 10 مرتبہ استغفار کرتے یعنی استغفر اللہ اتنا یا پھر پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق دے اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اور پھر وہ قیامت کے دن مقام کی تنگی سے بھی پناہ مانگتے تھے، یعنی قیامت کے دن کی جب کہ ہر جگہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی سوجھ رہی ہوگی، نفسی کا مطلب وہ اپنی سوجھ رہی ہوگی کہ کسی دوسرے کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام کی تنگی کہ جس جگہ میں رہوں وہ جگہ تنگ نہ ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے تھے۔ حدیث نمبر 1357 حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عمر بن یونس الیمانی حدثنا عکرمۃ بن عمار حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة بما كان يستفتح النبي صلاته إذا قام من الليل قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز کی شروعات کس چیز سے کیا کرتے تھے، ان تہجد کی نماز جب شروع کرتے تھے تو کیسے کیا کرتے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے تھے اے اللہ جبرائیل میکائیل اسرافیل کے رب، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، جو پوشیدہ ہے اور جو حاضر ہے اس کو جاننے والے، بے شک تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف فرماتے ہیں، یعنی جن چیزوں میں بندوں کا اختلاف ہوتا ہے ان چیزوں کا تو فیصلہ فرماتا ہے۔ اے اللہ جن چیزوں میں اختلاف ہو ان میں مجھے تو حق کی جانب رہنمائی فرما اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، بے شک تو ہی صراط مستقیم اور سیدھی راہ کی ہدایت فرمانے والا ہے۔ یہ دعا فرماتے عبد الرحمن بن عمر جو اس میں ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں احفظوہ جبرائیل محموزتاً فإنہ قضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں ایک لفظ آیا تھا اللہم رب جبرائیل، اور کہیں عربی میں جبریل بھی آتا ہے، جبریل و میکال قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عمر کہتے ہیں کہ جبرائیل کو یاد کر لو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جبرائیل پڑھا ہے۔
تو بہرحال اس میں ایک لفظ آیا تھا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی عالم غیب ہے اور عالم شہادہ ہے۔ تو غیب کا مطلب یہ ہوا، پہلے غیب کہتے کس کو ہیں وہ بتا دیں، کہ غیب جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو وہ غیب ہے، اور علم غیب کس کو کہیں گے؟ تو علم غیب وہ چیز ہوتی ہے کہ خود جان لیا جائے، وہ علم غیب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے علوم ہیں جو شمار سے بھی باہر ہیں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، تو وہ تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں، جو آنے والے زمانے کے بارے میں ہے یا ابھی کے بارے میں کسی طرح بھی، وہ سب اس کا علم غیب ہے۔ اب اگر کسی انسان کے بارے میں علم غیب مانا جائے تو کیا یہ شرک ہوگا یا شرک نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو علماء کرام متکلمین غیب کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیب کا مطلب ہے کہ غیب وہ چیز ہے جس کا ادراک کر لیا جائے، جس کا علم حاصل ہو جائے، لیکن کسی آلہ ظاہری سے نہیں، یعنی ظاہر میں کوئی آلہ، کوئی انسٹرومنٹ، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس سے کہ ہم کوئی مشین جس سے کہ معلوم ہو سکے، اگر ایسی کسی چیز سے وہ علم حاصل ہوا ہے تو وہ غیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ تو اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق یہی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے علوم عطا فرمائے، اور خود دلیل اس کی قرآن کریم اور احادیث سے بے شمار دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے علمک ما، یہ عربی میں جو آتا ہے لفظ ما جو آتا ہے، تو یہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اپنے اندر سب کو سما سکتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ جیسے کہ ایک بادشاہ کہے میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہو، یا پھر یہ کہ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہو، تو اب اس جو کے اندر سب کچھ داخل ہے کہ وہ انسان اس کی پوری بادشاہت بھی لے سکتا ہے، اس جو میں داخل ہے، یعنی بادشاہ کے ملک میں جتنا ہے وہ سب لے سکتا ہے۔ تو اب اگر اس عموم کے ساتھ اتنا عام کر کے اگر دیکھا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا علم دیا؟ تو گویا جو اللہ کے پاس ہے سب۔ لیکن پھر اہل سنت و جماعت احتیاطاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کو برابر نہ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر کسی مخلوق کا علم نہ ہو، احتیاطاً یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک ہونے والی چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے بھی ہیں کہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ موقع موقع سے اس بارے میں نشاندہی بھی فرمائی، بتائی بھی ہیں۔ اور پھر کچھ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی جب اللہ کا حکم آیا اس کے بعد بتایا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو غیب مانتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کے پاس کوئی بھی علم ہے، چاہے وہ ایک عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے، تو وہ اللہ کے دینے سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ جواب نہ دینا وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں ہوا
کہ انہیں اجازت نہیں تھی، لیکن اشارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ بے قصور ہیں، اور وہ اشارہ یہ تھا کہ واللہ ما اعلم فی اہلی الا خیرا، کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے اندر صرف خیر اور اچھائی دیکھ رہا ہوں۔ یہ اشارہ تھا جس میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت عائشہ بے قصور ہیں، لیکن اتنا کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے اندر بھلائی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ انہیں اذن ہی نہیں تھا اس بات کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آزمائش اور امتحان لینا چاہ رہا تھا مسلمانوں کا کہ وہ اس پر کس طرح ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اور رسول کے نہ حضرت عائشہ کے براءت میں اور ان کے حمایت میں نہ بولنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ آپ کی بیوی تھیں، زوجہ محترمہ تھیں، اور آپ اگر ان کے حق میں کچھ بولتے تو مخالفین کو اور منافقین کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ کوئی بھی انسان اپنی بیوی کی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حضرت عائشہ کی براءت اور ان کے پاک دامنی کو رسول بیان کریں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے پر وہ لیا، اور حضرت عائشہ کی براءت میں ان کے پاک دامنی میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ اگر میرا محبوب فرمائے گا تو وہ حدیث بنے گی، اور پھر کوئی اسے پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا، اور بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں، اور معاذ اللہ حضرت عائشہ کی ذات پر ان کے کیریکٹر پر تہمت لگائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روکا اور یہ کیا کہ میں خود اپنے محبوب کی محبوبہ کی شان میں ایسی آیتیں نازل کروں گا، قرآن میں نازل کروں گا کہ جب انسان پڑھے تو وہ ایک لا اور قانون کی شکل میں اس کے سامنے ہو، اور وہ کوئی ایسی بات اپنی زبان پر لانے سے پہلے، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں لانے سے پہلے اس طرف دھیان دے لے کہ اگر وہ ایسی بات ان کی طرف لگائے گا، تہمت لگائے گا، تو اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اس کی سزا بھی وہیں پر انہی آیتوں میں پیش کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو غیب کا علم دیا ہے۔ یہ بہت مختصر سی بات تھی، اور دوسری آیت جیسے ایک اور آیت پیش کر دوں غیب کی بات دینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مسلط نہیں کرتا، یعنی اپنے غیب پر کسی کو قدرت نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر پسندیدہ رسولوں کو دے دیتا ہے۔ تو اب اس سے صاف طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کو، چونکہ سب رسول پسندیدہ ہوتے ہیں، تو سب رسولوں کو غیب کا علم اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیتیں آئی ہیں، جیسے ایک آیت ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، کہ اس آیت کو لے کر اور بھی آیتیں ہیں کچھ، تو جن کو لے کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف غیب کی باتوں کو جانتا ہے، رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا، علم غیب ان کو نہیں ہے۔ اور وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، کیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زہر کھاتے ہیں تو نقصان پہنچاتا ہے، دودھ پیتے ہیں اور کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو نفع پہنچاتا ہے۔ تو یہ نفع ملنا اور نقصان ملنا زہر سے ہے، دودھ سے ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ تو اب بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ زہر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، دودھ اور کھانے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمیں نفع دے سکے، یہ تو رب کی طاقت ہے کہ اس نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا فرمائی ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا نقصان دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہی بات رسول بھی فرما رہے ہیں کہ میں
طاقت اس بات کی نہیں رکھتا کہ میں نفع دوں یا نقصان دوں، ہاں یعنی اپنے طور پر ذاتی طور پر وہ صرف رب تعالیٰ کا خاصہ اور اسی کی خاصیت ہے، اسی کی قدرت ہے، وہی مالک ہے نفع کا بھی اور نقصان کا بھی، دنیا کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الا ماشاء اللہ کہہ کے اس کی دلیل نکلتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر چاہے نفع پیدا فرمائے اور جس کے اندر چاہے نقصان پیدا فرمائے، جیسا کہ زہر کے اندر نقصان پیدا فرمایا اور بہت سی چیزوں کے اندر نفع پیدا فرمایا، جیسے ہم ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں اس سے ہمیں نفع ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں کما لیتا۔ تو لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر کا مطلب اگر میں غیب کی باتیں جان لیا کرتا، یعنی خود سے اگر میں غیب کی باتیں جان لیتا تو میں بہت بھلائیاں جمع کر لیتا۔ اب خود سے، یہاں پہ میں نے خود سے کا ترجمہ صرف اس لیے لگایا ہے کیونکہ اگر اس میں ایسا نہ کیا جائے، اور آیت میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک جگہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے، خود قرآن کریم میں ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی رسول غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ بخیل وہ شخص ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رہے اور وہ خرچ نہ کرے تو کہتے ہیں بخیل ہے، لیکن ایک فقیر انسان ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں، کچھ خرچ نہیں کرتا، تو اس کو ہمارے معاشرے میں بخیل نہیں کہا جاتا، کہا جاتا اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول ہمارے غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، یعنی ان کو غیب کا علم ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں۔ تو جب بہت سی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم رسول کو ہے، اور ہم یہاں پر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، تو آیتوں کو کا اس طرح سے مطلب بیان کیا جائے کہ دونوں آیتیں اپنی جگہ پر صحیح ہوں۔ تو جن جگہوں میں رسول اللہ کے لیے غیب کا ثبوت ہوتا ہے وہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور جن جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے، کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا علم نہیں حاصل ہو سکتا، وہ رسول کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یعنی قرآن میں ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب کی باتیں خود بخود جان لیا کرتا، یعنی اللہ کے عطا کیے بغیر خود سے جان لیتا، تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی برائی نہ پکڑتی، یعنی کہ نہ مجھے بیماری ہوتی، نہ مجھے کوئی زخم لگتا، کیونکہ اب یہ دیکھیے نہ مجھے بیماری لگتی، نہ کوئی بھی زخم لگتا، نہ کسی طرح کا کوئی جادو ہمارے اوپر اثر کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جس کے پاس غیب کا علم ذاتی طور پر ہوتا ہے اسے نہ کوئی بیماری دھرتی ہے، نہ کسی طرح کا جادو نقصان کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ صرف۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر علم ہونا اللہ کا خاصہ ہے، میرے لیے وہ چیز نہیں ہے، لہذا ذاتی طور پر میں غیب کا مالک نہیں ہوں۔ تو ذاتی کا انکار ہے لیکن عطائی کا انکار نہیں، اور ہم اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے علم عطائی مانتے ہیں، اور وہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہی جیسا مانتے ہیں۔ باب نمبر 181، باب ما جاء فی کم یصلی باللیل، یہ باب ہے کہ رات میں کتنی رکعت نماز پڑھی جائے، یعنی کتنی رکعت کر کے رات کی نماز پوری کی جائے۔ حدیث نمبر 1358، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شبابہ عن ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ تحویل سند، وحدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی حدثنا الولید حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن عروہ عن عائشہ وہذا حدیث ابی بکر قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی ما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم فی کل سنتین ویوتر بواحدۃ ویسجد فیہن سجدۃ بقدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ قبل ان یرفع راسہ فاذا سکت المؤذن من الاذان الاول من صلاة الصبح قام فرکع رکعتین خفیفتین۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے اور یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کے درمیان، یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ دیکھیے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کے درمیان پورا حضرت عائشہ نے اس لیے گھیر لیا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اول وقت میں ہی یعنی جلدی ہی پڑھ لیا کرتے ہوں، کبھی دیر سے پڑھتے ہوں، تو اس طرح مکمل وقت کا احاطہ کیا، بیچ میں رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو کل 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ اور ایک اور ملا کر کے وتر ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت باقی وتر کی۔ اور اس کی تفصیل حضرت عائشہ کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ان 3 رکعتوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، جس کا ذکر پچھلی نشستوں میں ہو چکا ہے۔ وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً اور ان میں ایک سجدہ کرتے تھے اتنی مقدار میں جتنے میں کہ تم میں سے کوئی 50 آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی 50 آیتوں کی تلاوت کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ہوا کرتا تھا۔ قبل ان یرفع راسہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سر اٹھانے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سر اٹھانے سے پہلے اتنی دیر ایک سجدہ صرف اتنی دیر کرتے تھے کہ ہم 50 آیتوں کی تلاوت کر سکیں، تو اس طرح نماز مکمل فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب مؤذن صبح کی نماز کی پہلی اذان دے چکتا، یعنی جب اذان ہو چکی ہوتی، فجر کی اذان ہو جاتی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے اور 2 مختصر نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے جو بہت زیادہ لمبی نہ ہوا کرتی تھی بلکہ چھوٹی چھوٹی، جس کے بارے میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کبھی دوسری اور بھی پڑھی ہیں۔ حدیث نمبر 1359، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور وہ 13 رکعت 8 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر 8 3 11 اور 2 رکعت سنت فجر 13 رکعتیں۔ حدیث نمبر 1360، حدثنا حناد بن السری حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی من اللیل 9 رکعات۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 9 رکعت جو ہے اس میں سے 3 رکعت تو وتر کی ہے، باقی 6 رکعتیں جو ہے تہجد کے سلسلے میں حضرت عائشہ یہ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہو سکتا ہے کہ کبھی نماز کم کر دی ہو، یا پھر یہ ہوا ہو کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھی ہو زیادہ، لیکن حضرت عائشہ کی آنکھ لگ جانے کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکی ہوں۔ حدیث نمبر 1361، حدثنا محمد بن عبید بن میمون ابو عبید المدینی حدثنا ابی عن محمد بن جعفر عن موسیٰ بن عقبہ عن ابی اسحاق عن عامر الشعبی قال سألت عبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باللیل فقال 13 رکعۃ منها 8 ویوتر ب3 ورکعتین بعد الفجر۔ عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ دونوں نے فرمایا 13 رکعتیں، ان میں سے 8 رکعت اور 3 منہا 8 ان میں سے 8 رکعت یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت سے وتر کرتے تھے اور 2 رکعت فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، یعنی فجر کی سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس فجر سے مراد ہے طلوع فجر، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1362، حدثنا عبد السلام ابن عاصم حدثنا عبداللہ ابن نافع ابن ثابت الزبیری حدثنا مالک بن انس عن عبداللہ ابن ابی بکر عن ابیہ ان عبداللہ ابن قیس ابن مخرمہ اخبرہ عن زید بن خالد الجہنی قال قلت
لأرمقن صلاة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللیلۃ قال فتوسطت عتبته او فسطاته فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلى رکعتین خفیفتین ثم رکعتین طویلتین ثم رکعتین وہما دون اللتین قبلہما ثم رکعتین وہما دون اللتین قبلہما ثم رکعتین وہما دون اللتین قبلہما ثم رکعتین ثم اوتر فتلک 13 رکعتا۔ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا، کہ یعنی آپ کس طرح راتوں کو نماز ادا فرمایا کرتے ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے تکیہ لگا لیا، یعنی وہیں پر وہ ان کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 مختصر رکعتیں، 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو بہت زیادہ طویل تھی، بہت لمبی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ دونوں پچھلی دونوں رکعتوں سے کم تھیں، پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں، یہ دونوں پچھلی دونوں رکعتوں سے اور بھی چھوٹی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور یہ دونوں اس سے بھی چھوٹی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے وتر پڑھی، تو یہ کل 13 رکعتیں ہوئی۔ یعنی خالد جوہنی سے جو حدیث، زید بن خالد جوہنی سے جو حدیث مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وتر کی نماز سے پہلے 10 رکعتیں ادا فرمائی تھیں۔ حدیث نمبر 1363، حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا معن بن عیسیٰ حدثنا مالک بن انس عن مخرمہ ابن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس اخبرہ انہ نام عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی خالتہ قال فاضطجعت فی عرض الوسادۃ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واہلہ فی طولها فنام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل استيقظ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 آیات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي۔ قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده اليمنى على راسي وأخذ أذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ حضرت میمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زوج محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ کے پاس سو گیا۔ اور کس طرح سویا؟ تو کہتے ہیں فاضطجعت فی عرض الوسادہ، میں تکیے کی چوڑائی میں سو گیا، یعنی تکیہ ایسے رکھا ہوا ہے تو ایسے ہی وہ سو گئے اس سائڈ۔ تو میں تکیے کی چوڑائی میں سو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی زوج محترمہ تکیے کی لمبائی میں سو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی، یا اس سے تھوڑا پہلے یا اس کے تھوڑا بعد، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت چونکہ کم سن بھی تھے، بچے تھے، تو ایک اندازے سے بتا رہے ہیں جبکہ نصف رات ہوئی، آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا پہلے یا آدھی رات کے تھوڑا بعد، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ تو اب بیدار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اپنے چہرے سے نیند کو پوچھنے لگے، یعنی اٹھنے کے بعد جب ہم ایسے کرتے ہیں اس طرح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں تلاوت فرمائی، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ پھر کھڑے ہوئے
اور ایک گھڑا لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے پانی لے کر وضو کیا تو اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی آنکھوں کا مشاہدہ جو ان کا دیکھا ہوا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، میں نے بھی ایسے ہی کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے بھی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی، پھر وہ کھڑے ہوئے اور پانی لیا اسی گھڑے سے جو لٹکا ہوا تھا، پھر وضو کیا۔ کہتے ہیں ثم ذهبت فقمت الى جنبه، وضو کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کی پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کی گوش مالی کی، یعنی کان پکڑ کے ایسا موڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، تو 2 2 2 6 رکعتیں، ثم رکعتین، پھر 2 رکعت 8 رکعت، ثم رکعتین، پھر 2 رکعت 10 رکعت، ثم رکعتین، پھر 2 یعنی 12 رکعت، ثم اوتر، پھر وتر پڑھا۔ تو وتر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے تو وہی وہ وتر میں شامل ہے، یعنی 2 اور 1 3، ایک اور ملا کر اس کو وتر بنا لیا، یعنی طاق بنا لیا 3۔ تو 13 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو مشاہدہ فرمایا اور ان کے ساتھ خود حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی پڑھا۔ ثم استجع حتى جاءه المؤذن، یہ پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ ان کے پاس مؤذن آیا، تو یعنی آ کر بتایا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو پھر آپ نے 2 مختصر رکعتیں پڑھی، پھر نماز کے لیے نکلے۔ تو اس میں ایک بات یہ آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ تو جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا یہ ہمارے یہاں تداعی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تداعی کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کے ساتھ، کہ اعلان کر دیا جائے کہ نفل نماز فلاں جگہ پر اتنے بجے ہوگی، فلاں رات میں ہوگی، یا کوئی بھی نفل نماز چاہے وہ تہجد پڑھی جائے یا صلاۃ التسبیح یا اور کچھ بھی، تو تداعی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 شخص ہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں مل کے پڑھ لیا تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز، وہ نفل نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ تو وہ فرض کے پیچھے جو حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھ رہے تھے ان کے لیے نفل نماز تھی، اور یہ ایسا ہی ہوا کہ ایک متنفل فرض پڑھنے والی، ایک نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدا کرے، اور یہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص نماز فجر یا نماز ظہر یا عصر کوئی بھی نماز پڑھ چکا ہو، پھر اس کے بعد وہ اس کو دوبارہ جماعت ملے تو وہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن امام جو ہوگا وہ فرض پڑھنے والا ہوگا اور مقتدی جو ہے وہ نفل پڑھنے والا ہوگا۔ تو اسی طرح تو حاصل یہ ہے کہ تداعی کے ساتھ نفل کی نماز نہیں پڑھ سکتے با جماعت، لیکن اگر اعلان نہ ہوا ہو، تداعی کا مطلب اعلان نہ ہوا ہو بلکہ یوں ہی ہیں، تو جتنے لوگ ہیں وہ سب مل کر نفل نماز پڑھنا چاہیں جماعت کے ساتھ تو اس کی اجازت ہے۔ باب ما جاء فی ای ساعات اللیل افضل، یہ باب اس بارے میں ہے کہ رات کی وقتوں میں سے کون سا وقت افضل ہے۔ حدیث نمبر 1364، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن بشار و محمد بن الولید قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن یعلا بن عطا عن یزید بن طلق عن عبد الرحمن بن بیلمانی عن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من اسلم معک قال حر وعبد قلت هل من ساعة اقرب الى اللہ من اخرى قال نعم جوف اللیل الاوسط۔ حضرت عمرو بن عبسہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر کس نے ایمان لایا، یعنی آپ کے ساتھ کس نے ایمان لایا، تو کہتے ہیں حر و عبد،
نیکوں نے بھی اور آزاد نے بھی اور غلاموں نے بھی۔ تو میں نے کہا کہ کیا کوئی ایسا بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ مقرب ہو اور زیادہ قربت رکھتا ہو دوسرے وقت کے بنسبت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جوف اللیل الاوسط، رات کا درمیانی حصہ۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللیل الاوسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی رات، اور جوف کا معنی ہوتا ہے پیٹ۔ جوف کا معنی پیٹ کا مطلب یہ ہوا جیسے ہم ایک گلاس لیں تو گلاس کے اندر جو یہ پورا جو حصہ جو اس کی خالی جگہ ہوتی یہ پورا ہوتا ہے جوف۔ تو اب اس کو دیکھ لیا جائے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جوف ہے، یعنی اس دیوار سے لے کر اس دیوار کے درمیان جو بھی ہے وہ جوف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الاوسط، یعنی درمیانی رات کا جوف۔ تو درمیانی رات کا جوف کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر وہ رات کا حصہ، وہاں سے چونکہ رات کے ہی وقت میں بتانا ہے تو عشاء کے بعد کا ہی اعتبار ہوتا ہے، تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کے درمیان جتنا وقت بھی ہے وہ سب ہے رات، اور یہ رات کا جوف ہے۔ یہ رات ہے یہاں سے یہاں تک، تو اس درمیان جتنا بھی ہے وہ ہے جوف۔ تو اب جوف جو یہ پورا حصہ یہ جوف میں داخل ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آخری وقت تک یہ جوف ہے۔ تو اب اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے وقت تک یہ پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے نزول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے۔ اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے، تو یعنی آخری تہائی رات میں، یعنی کہ 3 حصے میں رات کو بانٹ دیا جائے تو تیسرا حصہ جو بچتا ہے آخری والا حصہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے جو مانگے۔ تو وہاں پر تو آخری وقت کو کہا گیا ہے، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ درمیانی رات یعنی جوف۔ تو اس میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو تطبیق کی یہ ہے کہ چونکہ جوف کا مطلب ہے کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، تو اب پوری رات میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آسانی کے لیے چاہتا ہے وہ نزول فرماتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے آخری کی 1 تہائی۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کے ابتدائی حصوں میں آرام کرنے کا وقت دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے آرام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بدن سے سستی اور کاہلی کو دور کریں، پھر اس کے بعد آخری تہائی میں اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرب سجود ہوں، تہجد پڑھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہماری آسانی کے لیے رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث 1365 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ینام اول اللیل ویحیی آخرہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تھے اور آخری وقت میں ویحیی آخرہ، اور آخری وقت میں بیدار ہو جایا کرتے تھے، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے اور آخری پہر بیدار ہو جایا کرتے تھے، آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 1366 حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی و یعقوب بن حمید ابن قاسب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمہ و ابی عبداللہ الاغر عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الآخر کل لیلۃ فیقول من یسألنی فأعطیہ من یدعونی فاستجیب له من یستغفرنی فاغفر له حتی یطلع الفجر فلذلك كانوا
یستحبون صلاۃ آخر اللیل علی اولہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، یعنی اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے یا فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہونا تو ایک صفت ہے، بندے کی صفت ہے اور مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، لہذا اللہ کے نازل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ زمین و زمان مکین اور مکان سب سے پاک ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے کب؟ جب کہ رات کے آخری رات کی تہائی باقی رہتی ہے، یعنی آخری تہائی رات جب باقی رہتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ فجر کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ تو کہتے ہیں ابو عبداللہ اگر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے صحابہ کرام اور دوسرے تابعین طبع تابعین یہ لوگ رات کے آخری رات کوئی نماز کو ترجیح دیتے تھے، پسند فرماتے تھے اول رات کے بنسبت، یعنی رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے، مستحب سمجھتے تھے کہ اس وقت پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 1367، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ہلال بن ابی میمونہ عن عطاء بن یسار عن رفاعہ الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ یمہل حتی اذا ذہب من اللیل نصفہ او ثلثاہ قال لا یسألن عبادی غیری من یدعنی استجب لہ من یسألنی اعطہ من یستغفرنی اغفر لہ حتی یطلع الفجر۔ حضرت رفاعہ جوہنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یعنی مہلت اس بات کی دیتا ہے کہ رات کے ابتدائی پہروں میں، رات کے اول پہر میں آرام کر لو، یہاں تک کہ جب نصف رات گزر جاتی ہے یا رات کی 2/3 گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگ، میرا بندہ یعنی میرے بندے میرے علاوہ کسی اور سے ہرگز نہ مانگیں، یعنی کہ کسی اور کو اپنا شریک بنا کر، اپنا معبود بنا کر، اللہ کا شریک بنا کر کسی اور سے طلب نہ کریں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کریں۔ کہ پھر فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، مجھ سے مانگے میں دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا دلواتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو احادیث سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جامعہ انواریہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جملہ اہل سنت کے اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہم اہل سنت کے علماء مشائخ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔